آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَاعَدْنَا ہم نے مقرر کیا، وَاعَدَ یواعد میعادًا سے کسی کے لیے طے شدہ وقت یا جگہ مقرر کرنا، کسی سے اعتماد اور اعتبار کا وعدہ کرنا۔ اتخذتم تم نے بنا لیا، اتخذتم تم نے بنا لیا، تم نے لیا، اختیار کیا، العجل بچھڑا، عجل کہتے بچھڑے کو، گائے کے بچے کو، بچھڑے کو۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہوگا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، 40 لیلۃ 40 رات کا، 40 لیلۃ رات کا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے ان کے پیچھے، من بعدہ ان کے پیچھے، بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو مقرر کیا یعنی معبود، بچھڑے کو تم نے معبود بنا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے، یہ سب جو تم نے کیا تھا یہ ظلم کر رہے تھے۔ تو جن 40 رات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا، ان میں سے 30 راتیں تو ذی القعدہ کی تھیں اور 10 ذی الحجہ کی، اور سارا یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر مصر میں آ کر آباد ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ہم تم پر تورات اتاریں گے، اور 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں لینے کے لیے تشریف لائے، جہاں اس گھوڑے کا قدم پڑتا یعنی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم جہاں پہ بھی پڑتا وہاں سبزہ اگ آتا تھا۔ تو سامری نے یہ عجیب واقعہ دیکھ لیا، اور یہ سامری ایک سنار تھا اور ظاہراً اس نے اسلام لے آیا تھا، مگر اندر سے وہ منافق تھا، اور وہ اس قوم میں سے تھا جو گائے کو پوجتے تھے، گائے کے پجاری ہوتے تھے، اسی قوم سے سامری کا تعلق تھا۔ جب سامری نے یہ بات دیکھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے جو نشان تھے اس میں سے ایک مٹھی مٹی کا اٹھا کر رکھ لیا اپنے پاس اس نے، اور بنی اسرائیل نے کہیں فرعون کی قوم سے خروج سے پہلے بہت سا زیور شادی کے بہانے سے فرعونوں سے انہوں نے مستعار لیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا تو جو زیور بنی اسرائیل نے فرعونوں سے لیا تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس ہی رہ گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے
تو اس سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ کہا کہ وہ زیور جو تمہارے پاس ہے وہ غنیمت کا مال ہے اور وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اسے کہیں گڑھا کھود کر دبا دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے واپس کوہ طور سے، جیسی ان کی رائے ہوگی ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو انہوں نے حسب جو مشورہ سامری نے دیا تھا، وہ زیور سب کا سب ایک جگہ انہوں نے دفن کیا، لیکن سامری نے خفیہ طور پر وہ سارا زیور نکال لیا، اور اس کا 3 دن میں ایک بچھڑا اس نے تیار کر لیا، اور بچھڑا بنا کے سارے زیورات اس کے ساتھ اس کو مزین کر لیا اس بچھڑے کو، اور وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی اٹھائی تھی وہ اس میں ڈال دی۔ تو چونکہ اس میں مادہ حیات تھا اس مٹی میں، تو مٹی پڑتے ہی وہ بچھڑا بولنے لگا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ، یعنی تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے، وہ بھول گئے، یعنی معبود کو بھول کر کوہ طور چلے گئے۔ سامری نے بنی اسرائیل سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا کہ تمہارا جو معبود ہے یا جو تمہارا خدا ہے وہ تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول گئے اور کوہ طور چلے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کا قاعدہ تھا کہ وہ ایک دن رات کو 2 دن شمار کرتے تھے۔ جب 20 دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نہ آئے تو سب کہنے لگے کہ 40 دن تو گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تک نہیں آئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ادھر سامری نے یہ فتنہ پھیلایا کہ لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے 30 رات کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 رات اور بڑھا دی گئی، اس لیے فتنے میں پڑ گئے اور بچھڑے کو پوجنے لگے۔ ہارون علیہ السلام اور ان کے ہمراہ 12,000 آدمی تو حق راستے پر رہ گئے اور باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، وانتم ظالمون، تم ظلم کر رہے تھے۔ یعنی تم اپنا نقصان کرنے والے تھے، بچھڑے کی عبادت کر کے، عبادت بے محل کر کے، وانتم ظالمون، اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، تم ظلم کر رہے تھے۔